جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ مختلف شعبہ جات ہیں۔ الحمدللہ اب تک کی معلومات کے مطابق 96 سے زائد شعبہ جات دعوت اسلامی کے سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک شعبہ اور بڑا ہی پیارا ہر دل عزیز شعبہ مدنی چینل بھی ہے۔ ہر ہی شعبے میں وقتاً فوقتاً تربیت کے معاملات ہوتے ہیں، تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی مشورے ہوتے ہیں۔ تو آج بھی اسی سلسلے میں ایک بیان کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں آپ بیٹھیں، پھر یاد آ جائے پھر دو زانو بیٹھ جائیں اور باادب بیٹھنے کی برکتیں بھی حاصل کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ اتنی پیاری برکت ہے درود پاک کی، جس قدر ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ اور اس کے تحت انشاءاللہ چند مدنی پھول عرض کروں گا۔ ایک بار امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، دودھ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا، میں زمانہ جاہلیت میں نے بیمار پر منتر پھونکا تھا، یعنی جب اسلام نہیں لایا تھا اس وقت منتر جو ہوتا ہے وہ میں نے ایک بیمار پر پھونکا تھا، اس کے معاوضے میں اس شخص نے آج مجھے یہ دودھ دیا تھا اور میں نے وہ آپ کو پیش کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ آیا کہ ایسا دودھ میں نے پی لیا ہے، آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، یا اللہ عز و جل، جس پر میں قادر تھا وہ میں نے کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے میرے مولا وہ تو معاف فرما دے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے، اس سبق آموز واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف کسی طرح بھی کوئی ایک ایسا ذرہ، کوئی ایسا گھونٹ اپنے جسم میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے جو ان کے لیے جائز اور حلال نہ ہو۔ کیا ہم اور آپ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے لقموں کو کیا چیک کرتے ہیں؟ اپنی آمدنی کے بارے میں کیا ہم کبھی سوچتے بھی ہیں؟
کہ جو میں کھا رہا ہوں، گھر لے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں؟ اس میں کہیں کوئی آمیزش حرام کی تو نہیں ہو رہی؟ اچھا، بعض اوقات ہماری کمائی، ہمارا جو کام کاج ہوتا ہے، ہماری جو نوکری ہوتی ہے، ہمارا جو اجارہ ہوتا ہے، وہ جس کو آپ کہیں نا اجمالی طور پر، جنرل طور پر تو حلال ہوتا ہے، لیکن ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے اور کچھ سستیوں کی وجہ سے اس میں کہیں نہ کہیں سے ہم حرام کو ملا لیتے ہیں، ناجائز ملا لیتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چند سکے، وہ چند روپے، وہ چند سستیاں، وہ چند غفلتیں ہماری پوری مجموعی حلال کمائی کو بھی خراب کر دیں. مثال کے طور پہ ایک برتن ہے اور اس برتن میں ٹھنڈا میٹھا دودھ ہے، اور اگر اسی برتن کے اندر چند قطرے پیشاب کے ٹپکا دیے جائیں تو کیا آپ وہ ٹھنڈا میٹھا دودھ پئیں گے؟ آپ کہیں گے کہ ان چند قطروں نے سب کو خراب کر دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تھوڑی سی غفلت، سستی کی وجہ سے ہمارے پاک رقم کے اندر ہم ناجائز رقم کو ملا رہے ہوں، اور اس کی نحوست جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی طاری ہو رہی ہو، ہماری زندگی میں بھی اس کی نحوست ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے ہمیں برکتیں نہ مل رہی ہوں. کیونکہ حلال روزی کے تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ سنیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور اسی کے مقابل، اسی کے اپوزٹ جب حرام کی نحوست سنتے ہیں کہ حرام مال اگر استعمال کیا جائے تو دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بھی بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مزید آسان کرتے ہوئے ترجمہ کنز العرفان: اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ حلال جو ہے اسی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ. اس کے بارے میں بڑی پیاری تفسیر علماء کرام لکھتے ہیں. اور حلال طیب کھانے کے فضائل حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو. یا جتنے اسلام پہ موجود ہیں ہم سب تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں، وہ دعائیں قبول ہو جایا کریں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی یہی التجا کی تھی، آقا میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو مانگوں وہ مل جائے، دعا قبول ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے سعد اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اگر خوراک پاک ہو جائے بندے کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آقا نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا. اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. یعنی اس گوشت ہی کو جو حرام سے بڑھ رہا ہے، فرمایا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بار مدرسے میں گئے، 5 سال کی عمر کم و بیش تھی. قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 18 پارے زبانی سنا دیے. قاری صاحب حیران، کہا بیٹا اور پڑھو. کہا مجھے اتنے ہی یاد ہیں. کہا کیسے یاد کیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں جو ہے مجھے وہ قرآن میری ماں دہراتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے. ذرا غور کیجئے، ماں نیک ہو بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے، مگر جس ماں کو اس کا شوہر حرام کے لقمے کھلاتا ہو اور اسی کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہو. دیکھیں حمل کے دوران بچے کی جو خوراک ہے وہ ماں کی ہی خوراک ہوتی ہے. ماں جو دودھ پلاتی ہے وہ جو کھاتی ہے اسی سے دودھ بنتا ہے فرام دا ڈے ون. اگر ہمارے بچے کی منہ میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے تو یہ ہم کتنا غلط کرتے ہیں جو کرتے ہیں ایسا. میں یہاں نہ صرف مدنی چینل کے مدنی عملے سے مخاطب ہوں بلکہ میرا ہر اسلامی بھائی، بلکہ یہاں اسلامی بہنوں کا کردار بھی بنتا ہے کہ بعض اوقات مرد حرام کمانے پر مجبور ہی گھر والوں کی وجہ سے ہوتا ہے. گھر والے تانے دیتے ہیں، ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایسا گھر ہے، فلاں کو دیکھو اتنا بڑا گھر لے لیا، اس نے گاڑی لے لی، تم نے کیا ہی کیا ہے.
اور بندہ ان کے تانوں سے تنگ آ کر اب حرام روزی کی طرف جاتا ہے، الٹے کام کرتا ہے۔ پہلے کے دور میں کتابوں میں یہ لکھا کہ جب مرد گھر سے باہر رزق کمانے جاتا تو گھر کی عورتیں کہتی کہ ہمارے لیے تھوڑا لے آنا، حرام مت لانا، ہم تھوڑے پر گزارا کر لیں گے، قیامت کے عذاب کو ہم برداشت نہ کر سکیں گے۔ مگر آج تانے دے کر کے چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، کہیں سے بھی لاؤ، ہمارا یہ مطلب پورا ہونا چاہیے، یہ اسلامی بہنوں کا کردار ہونا چاہیے، گھر کی خواتین کا کردار ہونا چاہیے کہ تانے نہ دو۔ آج اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اس کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، حلال پر راضی ہو جاؤ، انشاءاللہ وہ رب کریم تمہاری آخرت بہت بہتر فرمائے گا۔ اگر آج غلط کاموں میں پڑ گئے اور حرام کھانا شروع ہو گئے تو کہیں بربادی مقدر نہ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا، سنیے وہ میرے اسلامی بھائی، مبارک ہو تمہیں جو حلال ہی کماتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلاتے ہیں، اپنی ضروریات بھی فقط حلال سے پوری کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کی کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ کی دیگر مخلوق یعنی اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ یعنی جو یہ کام کرتا ہے، حلال ہی سے زندگی گزار رہا ہے، وہ برکت میں بھی رہے گا، وہ پاکیزگی میں رہے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا فرمان، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، فرمایا دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، ترجمہ کنز العرفان، جب کبھی بجھنے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ الامان والافیز، اللہ تعالی ہم سب کو فقط حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ جو کام کاج کرتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، اسلام میں انہیں ڈسکریج کیا گیا ہے یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ نہیں، جو لوگ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک حلال رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا، اور بے شک اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ ہاتھ سے کمانا اتنا رب کو پسند۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑی پیاری فضیلت جو ٹیکنیکل، تقریباً یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں نا، پیشہ ور جسے کہا جاتا ہے، پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ ماشاءاللہ مدری چینل میں اور دنیا بھر میں مجھے مدری چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، جو کسی ڈپارٹمنٹ میں اپنے ہنر سے جو کام کر رہے ہیں اور حلال کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، سنو، حضرت سیدتنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک اللہ عز و جل پیشہ ور مومن کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ تو یعنی ہماری انکریجمنٹ ہے، ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اپنے شعبے کے ساتھ، تو رب پسند فرماتا ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو اپنے ہاتھ کے کام سے تھک کر شام کرتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ غور کریں، یعنی کتنا خوبصورت فرمان ہے۔ یعنی یقیناً نمازیں، روزہ اور دیگر نیک کام بہت اچھے ہیں، لیکن حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے سٹرگل کرنا اور پھر اس میں تھک جانا، یہ بھی رب کو محبوب ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک اس کانسیپٹ کو مزید کلیئر کر دے گی۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا، صحابہ کرام نے اسے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کاش اس کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا،
جا رہا تھا کہیں کام کاج کے لیے، کہ اگر یہ حال اس کا اللہ کی راہ میں ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اگر یہ شخص اپنے بچوں کے رزق کے لیے تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ یعنی جو رزق حلال کی کوشش میں نکلتا ہے نا گھر سے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، اتنا پسندیدہ ہے یہ۔ اور اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور بڑا پیارا فرمان، فرمایا سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تاجر ہے، مفتی کی فضیلت نہیں بیان ہو رہی، مفتیان کرام کے فضائل اپنے ہیں، مگر ایک پراپر سچا امانت دار بزنس مین ہے، تجارت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، کس کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، ٹاپ کیٹیگری ہے، ان کے ساتھ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا، جو امانت دار اور سچا تاجر ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں کیا سکھا رہی ہیں مجھے اور آپ کو؟ کہ حلال کمانا اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول، کتنا پسندیدہ۔ جو مدنی چینل پر وہ اسلامی بھائی سنیں اس بیان کو جو بزنس کرتے ہیں، بڑی پیاری بات، یعنی ایک ہی حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا بزنس کے اتنے سارے اصول بیان کر دیے۔ اگر اس حدیث پاک کو سارے بزنس مین اپنے بزنس کا نصب العین بنا لیں تو بہت سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اے میرے تاجر اسلامی بھائیوں غور کرو، یہ نوٹ کیجیے، جو بات کریں جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 2، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ نمبر 3، جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ نمبر 4، جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں۔ یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے، خریدنے جاتے ہیں خواہ مخواہ عیب نکالتے ہیں، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ فالٹ ہے، پیسے کم کرانے کے لیے جھوٹے عیب نکالنا، یہ بھی منع فرمایا۔ پھر فرمایا جب کچھ بیچیں اس کی بیجا تعریف نہ کریں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کریں، یہ 5-7 چیزیں ہی ہیں، اور بزنس میں نارملی یہی پرابلم ہے۔ اب بیچتے وقت خواہ مخواہ کی تعریف، اس میں یہ بھی فائدہ ہے، اس کا یہ بھی میڈ ان ہے، اس کا یہ بھی کمال ہے، بعد میں سارے کمال جو ختم ہو جاتے ہیں، تو بیجا تعریف نہ کریں۔ پھر فرمایا جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو ادائیگی میں سستی نہ کریں۔ دے دیں گے جناب، بعد میں دے دیں گے، جلدی کیا ہے، دھکے کھلا رہے اسے، حالانکہ ہیں پیسے پھر بھی نہیں دینے۔ تو اگر نکلتا ہے کسی کا، وقت پر دے دیں۔ اور آخری بات، جب ان کا کسی پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ کسی سے مانگتے ہو، اب بیچارہ پریشان ہے، ٹائم مانگ رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم دے دو، تھوڑی سختی کم کر دو، نرمی کر دو۔ اب سوچیں، میرے تاجر سوچیں، اللہ کرے اس بیان کو تاجر اسلامی بھائی سنیں اور غور کر لیں، ہم اس کو اپنا لیں تو بزنس بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو پاکیزہ کمائی عطا فرمائے۔ اب آئیے حرام، یہ تو ہو گئے حلال کے فضائل، اس کی برکتیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بعض اوقات کچھ اسلامی بھائیوں پر معاشی مشکلیں آتی ہیں، بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، جاب میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہمارے ساتھ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کبھی نہ کبھی ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، بڑے پریشان ہم ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ حدیث پاک جب میں نے بھی پڑھی تو کچھ کہتے ہیں نا کہ تسلی ہوئی، آپ بھی غور سے سنیں، بڑا زبردست فرمان۔ میرے آقا فرماتے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا کفارہ نہ نماز ہو، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ۔ یعنی کچھ انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ نہ نماز اس کا کفارہ بنتی ہے، نہ روزے، نہ حج، نہ عمرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کا کفارہ وہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو آدمی کو تلاش معاش حلال میں پہنچتی ہیں۔ یعنی اب جاب کے دوران، کاروبار کے دوران حلال کماتے کماتے مشکل آ گئی، بندہ بولے یار اچھا خاصا چل رہا تھا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ تو کیا پتہ یہ ہمارے کچھ ایسے گناہ ہیں جس کا کفارہ ادا ہو رہا ہے، تو صبر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔ یہاں کفارہ نہ ہوا تو وہاں جواب دینا پڑ جائے گا۔ تو تلاش معاش حلال میں جو مشکلیں آتی ہیں، چند گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا کفارہ ہی ان چیزوں میں ہے۔ تو اللہ مجھے بھی صبر عطا فرمائے،
آپ کو بھی صبر عطا فرمائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بڑا خوبصورت فرمان امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لقمہ کھاتے ہی، یہاں عبادت کا تذکرہ نہیں ہوا ہے، یعنی حلال کھانا کھایا، حلال تھا، فرمایا پہلے کے گناہ معاف ہو گئے۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں ایک جاب، ایک کاروبار، ایک ڈیزگنیشن بڑا اچھا مل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ میرے منصب، میرا عہدہ، میری کیلیبر کے مطابق ہے، لیکن ہوتا غلط ہے، حرام کام ہوتا ہے۔ اور ایک کام اس کے برعکس مل رہا ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں یار یہ میرے منصب کے مطابق تو نہیں ہے، مجھے یار انسلٹ فیل ہو رہی ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا، جو میرا کیلیبر ہے، جو میرا مقام ہے وہ اس میں مل نہیں رہا، مگر ہے حلال۔ اب ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے یہ ہم سوچیں۔ بندہ کہتا ہے جو میرا ڈیزگنیشن ہے، جو میرا کیلیبر ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، اور میں یہ کام کیوں کروں؟ اب نہیں مل رہا دوسرا کام، اور وہ ہے آپ کے، آپ انسلٹنگ فیل کر رہے ہیں اس کو، آپ اس کو اپنے لیے ذلت فیل کر رہے ہیں، ہے حلال، اور آپ نے حرام عزت والا چھوڑ کر، بقول آپ کے عزت والا، اس حرام کو چھوڑ کر اس حلال کی طرف ہاتھ بڑھایا جو آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں میرے مقام سے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیے، فرماتے ہیں جو شخص طلب حلال کے لیے رسوائی کے مقام پر جاتا ہے اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ کس لیے گیا رسوائی کے مقام پر؟ کہ حلال ہے، مجھے حلال چاہیے، بس یہ ذہن میں بٹھا لیا۔ فرمایا اس کا یہ مقام اختیار کرنا اس کے لیے جو ہے اس کے گناہ پتوں کے، جس طرح درختوں کے پتے جھڑتے ہیں اس طرح اس کے گناہ جھڑیں گے۔ تو یہ ہے حلال روزی۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی فقط حلال عطا فرمائے۔ ہے بڑا مشکل میرے میٹھے اسلامی، آج کے دور میں 100% پیور حلال کمانا اٹس ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ ذہن بن جائے نا کہ میں نے ایک لقمہ چائے بڑھ کر آئے میری طرف، مجھے حرام نہیں چاہیے، مجھے رب حلال دے۔ اور اچھا پرابلم کیا ہے، ہمارے نزدیک ہم نے برکت کی ڈیفینیشن اصل میں غلط سمجھ لی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں برکت جس کے بعد لاکھوں روپے ہیں اس کے بعد بڑی برکت ہے، جس کے بعد ہزاروں روپے ہیں اس کے بعد برکت نہیں ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی مسٹیک ہے، اور اسی مسٹیک کی وجہ سے ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ یار برکت تو اس میں ہے، ترقی تو اس میں ہے۔ برکت کوانٹٹی میں نہیں، آج نوٹ کر لیجئے، برکت تعداد میں نہیں، برکت معیار میں ہے، برکت کوالٹی میں ہے، کوانٹٹی میں نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا، ایک شخص ہے اس کے پاس لاکھوں روپے، بینک میں بھی پیسے، گاڑی باہر کھڑی، شاندار مکان، ملازمین بھی ہیں، پیسہ بہت ہے، مگر اس کو سکون نہیں ہے، رات کو نیند نہیں آتی، اس کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، اس کو یہ بھی ٹینشن ہے کوئی مجھے اغوا نہ کر جائے، اس کو یہ بھی ٹینشن ہے میرا مال جس کے پاس ہے کہیں وہ میری رقم نہ کھا جائے۔ پھر گھر آتا ہے تو بچے بیمار رہتے ہیں، زوجہ سے لڑائی رہتی ہے، گھر میں ٹینشن بھی بڑی ہے کیونکہ وہ حرام کما رہا ہے، حرام کی نحوستیں اس کے گھر میں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، اور پیسہ بڑا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ برکت والا ہے؟ یہ ایک شخص ہے چند ہزار روپے کماتا ہے، مگر جب گھر جاتا ہے تو سکون کی نیند سوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، بچے فرما بردار ہیں، نمازی ہیں، میاں بیوی میں گھر بار میں بڑا پیار ہے۔ سچ بتاؤ یہ تھوڑے پیسے والا برکت والا ہے یا وہ زیادہ پیسے والا برکت والا ہے؟ یاد رکھیں، برکت دل کے سکون کا نام ہے، برکت آپ کی زندگی کا جو معیار ہے اس کا نام ہے۔ ارے آپ پرسکون ہیں، آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں، آپ کو کوئی کروڑوں روپے آج دے دے اور خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ اتنے کروڑ روپے لے لو، 4 بیماریاں بھی لینی پڑیں گی، آپ کو ٹی بی بھی لینا پڑے گا، کینسر بھی لینا پڑے گا، شوگر بھی لینا پڑے گا، ہائی بلڈ پریشر بھی لینا پڑے گا۔ آپ لے لیں گے وہ پیسے؟ کس کام کا وہ پیسہ؟ میں مر جاؤں گا تھوڑے دنوں میں، کھا بھی نہیں سکوں گا، اور علاج معالجے میں ہی پیسے چلے جائیں گے، تو یہ پیسہ کس کام کا؟ اللہ سے برکت جو معیار ہے وہ مانگو کہ یا اللہ مجھے حلال روزی دے، اسی پر قناعت دے، اسی میں برکت عطا فرما۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، میں کئی بار الحمدللہ اس کو بیان کر چکا ہوں، میں اس نیت سے پھر بیان کرتا ہوں کہ جب میں بھی بیان کرتا ہوں نا، کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس روایت پر عمل کرنے والا مجھے بھی بنا دے، آپ کو بھی بنا دے۔ کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات ہے۔ فرمایا جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، آپ غور سے سنو، جو اللہ عز و جل کی طرف سے دیے گئے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، وہ رب عز و جل بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب بھی یہ روایت پڑھنے کا، سنانے کا موقع ملتا ہے نا، یہ ڈر لگتا ہے کہ ہم زیادہ کے طلبگار ہیں، ارے اگر تھوڑا ملے اور تھوڑے پر رب بھی راضی ہو جائے،
اور اگر مجھے زیادہ ملا ہے اور اس پر مطالبہ ہو گیا کہ میرے بندے تجھے زیادہ دیا تھا اب عمل بھی زیادہ لا، ہم کہاں سے لا کر دیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اے کاش ہمیں قناعت کی دولت ملے، ہمیں صبر بھی نصیب ہو، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے بن جائیں اور فقط حلال کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائیں۔ حرام کی طرف بعض اوقات اس لیے بھی بندہ جاتا ہے کہ اس کا توکل مر جاتا ہے، وہ توکل نہیں ہوتا اس کے اندر۔ ارے اگر توکل مضبوط ہو کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو مجھے میرا رزق مل کر رہنا ہے، نہیں جائے گا کہیں اور۔ ساری دنیا کوشش کر لے، میرا ایک نوالا کم نہیں کر سکتی، اور یہ ساری دنیا مل کر کوشش کر لے، میرا ایک نوالا بڑھا نہیں سکتی۔ یہ ذہن ہمیں بنانا ہوگا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مالدار ہو جاؤں، قوی ہو جاؤں، عزت والا ہو جاؤں۔ یہ تین باتیں ہر عموماً انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ آؤ میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناؤں۔ تو گویا فارمولہ دے دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں قوی ہو جاؤں، طاقتور ہو جاؤں، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ توکل اختیار کرے۔ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بہت عزت والا ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بہت دولت مند ہو جاؤں، ہم چاہتے ہیں نا، کیا خوبصورت، اتنی خوبصورت بات عطا فرمائی۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دولت مند ہو جاؤ تو اس بات پر یقین نہ رکھو جو تمہارے پاس ہے، اس بات پر بھروسہ، اس چیز پر بھروسہ رکھو جو رب کے دستے قدرت میں ہے۔ ہم نارملی اپنے وسائل پر سوچ رہے ہوتے ہیں، پیسہ ہوگا تو گھر بنا لوں گا، پیسہ ہوگا تو گاڑی لے لوں گا، پیسہ ہوگا تو مدینے چلا جاؤں گا، پیسہ ہوگا تو حج کر لوں گا، پیسہ ہوگا تو بیماری میں علاج کروا لوں گا۔ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہوئے تو ہم مسائل کو حل کریں گے، یہی تو ہماری غلطی ہے۔ ارے اگر وسائل سے مسائل حل ہوتے تو کوئی امیر بیمار نہ رہتا، کوئی امیر پریشان نہ رہتا، کوئی امیر حرمین طیبین جانے سے باقی نہ رہتا۔ آپ کو ایسے کئی کروڑ پتی ملیں گے، ساری دنیا دیکھی مدینہ نہیں دیکھا، اور ایسے کئی لوگ ملیں گے جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، آقا نے انہیں بھی مدینہ دکھا دیا، وہ بھی حج کی سعادت حاصل کر کے آ گئے۔ کیوں؟ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ وسائل سے نہیں جاتا کوئی حرمین طیبین۔ علاج کی بات کر لیتے ہیں کہ جناب میرے پاس بڑا پیسہ ہے، بہترین علاج کروا سکتا ہوں، چلیں جناب دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہائر کیجئے، دنیا کا بہترین ہاسپٹل ہائر کر لیجئے، کروڑوں روپے خرچ کر لیجئے، کسی بڑے ملک میں چلے جائیے، اگر شفا نہیں ملنی، آپ کے کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے شفا نہیں ملنی شفا۔ اور آپ کچھ بھی خرچ نہ کریں، میرے رب نے اگر شفا دینی ہے، آپ رات بیمار سوئیں، صبح وہ رب شفا یاب اٹھاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت یاد کر لو، اس کا ترجمہ دل میں بٹھا لو، کیا خوبصورت آیت ہے، کاش ہمارے دل پر نقش ہو جائے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام امور اپنے رب کو سونپتا ہوں، بے شک وہ رب اپنے بندوں کو ملاحظہ فرماتا ہے، اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بچہ ہو، چھوٹا بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہے، اس کو کھانسی زکام، وہ ضد کر رہا ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، کیا آپ آئس کریم کھلائیں گے اسے؟ مجھے چاکلیٹ کھانا ہے، کیا کھلائیں گے اسے چاکلیٹ؟ جواب دیجئے نا، نہیں کھلائیں گے، حالانکہ رو رہا ہے آپ کے سامنے۔ اب آپ کا اسے ٹھنڈا پانی نہ دینا، اس کو آئس کریم نہ کھلانا، اس سے محبت ہے یا اس سے دشمنی ہے؟ محبت ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے میں جانتا ہوں اس کے لیے کیا کس وقت بہتر ہے، ایسا ہی ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی سوال ہے، آپ باپ ہو کر جانتے ہیں کہ بیٹے کو کس وقت کیا دینا ہے، بڑے بھائی ہو کر جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے بھائی کو میں نے کس وقت کیا نہیں دینا۔ آپ جانتے ہیں، میرا رب نہیں جانتا کہ ہمیں کس وقت کیا دینا بہتر ہے؟ اگر آج میں رو رہا ہوں یا اللہ مجھے دے دے اور نہیں مل رہا، میرا رب جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کس وقت کیا بہتر ہے۔ اگر نہیں دے رہا تو اسی میں بہتری ہے۔ جبھی تو ہمارے شعراء لکھتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، ارے میرا رب اگر دکھ میں راضی ہے تو میں اس دکھ میں بھی راضی ہوں۔ میرا رب نے اگر دکھ بھیجا ہے ٹھیک ہے، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے بہت زیادہ چاہنے والا ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا توکل ختم ہو گیا، اور یہ توکل ڈسٹروائے ہونے کی وجہ سے ہم چلے جاتے ہیں حرام کی طرف، ہم چلے جاتے ہیں زیادہ، کسی طرح زیادہ مل جائے اور اس میں مسٹیک کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، ورنہ کہیں یہ حرام روزی ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو برباد نہ کر دے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لقمہ حرام کی نحوست سنیے، مکاشفۃ القلوب میں ہے، آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا۔ اگر اسی حالت میں، یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ کیا فائدہ ایسے پیسے کا کہ پیٹ میں جاتے ہی بددعائیں شروع ہو گئی، لعنت شروع ہو گئی ہمارے لیے فرشتوں کی طرف سے، اور مر گیا اسی لقمے کو لے کر، تو فرمایا جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، انہوں نے دیکھا ایک شخص بڑا رو رو کر گر گڑا کر دعا کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا تیرا بندہ بڑی دعا کر رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، التجا کر رہا ہے، میرے مولا اس کی دعا قبول فرما لے۔ کیا ارشاد ہوا؟ غور سے سنو، ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ بندہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں، اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ اس روایت کا خلاصہ ہے۔ عرض کیا مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام یہ جو کھاتا ہے یہ حرام ہے، یہ جو پہنتا ہے یہ حرام ہے، جس کے گھر میں ہے وہ حرام ہے۔ ارے روتے رہو، التجائیں کرتے رہو، دعائیں قبول نہیں ہونی۔ اور آپ نے ایک اور حدیث پاک شروع میں سنی تھی کہ جو مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے، دعائیں قبول کروانا چاہتا ہے، وہ اپنی روزی کو پاک کر لے۔ دیٹ از دا ڈفرنس۔ چیک کیجئے، خدا را میرے مدنی چینل کے ناظرین چیک کیجئے۔ بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے میں بڑا ایماندار تاجر ہوں، میں بہت اچھی جاب کرتا ہوں، میں بالکل حلال کماتا ہوں، مگر دیکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم عالم دین نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا میں جو یہ مال بیچ رہا ہوں، یہ جو لے رہا ہوں، یہ جو جملے کہہ رہا ہوں، یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں، اس میں کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ چیک کروا لیجئے۔ دارالافتاء کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جائیے اور کہیے کہ حضور میں یہ بزنس کرتا ہوں، پلیز چیک کر لیجئے، میں یہ نوکری کرتا ہوں، پلیز چیک کر لیجئے، مجھے حرام نہیں چاہیے۔ اگر وہ کہتے ہیں آپ صحیح ہیں، دیٹس اوکے۔ اگر آپ کو کہتے ہیں یہ کام چھوڑ دو، یہ غلطی نہ کرو، تو لبیک کہنا ہے۔ آج میرے یہاں موجود سارے اسلامی بھائی، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، ہم کبھی بھی حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ہمارے بچوں کو بھی کبھی حرام کے قریب نہیں لے جائیں گے۔ اور جب یہ انشاءاللہ حلال رزق بچوں میں جائے گا نا، ہماری فیملی میں جائے گا، واللہ آپ اس کی برکتیں دیکھو گے، آپ کو خوشحالی، برکت، خوشگوار ماحول، ایسی برکت ملتی شروع ہو جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی فقط حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں کچھ ہمارے اجیر اسلامی بھائی، کیونکہ یہاں نارملی اسلامی بھائی وہی موجود ہیں جو جاب کرتے ہیں، جاب کے دوران بھی وہ غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری یہ سیلری لینا، یہ اجارہ لینا بھی حرام ہو سکتا ہے، ناجائز ہو سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی جو ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں جو جاب کرتے ہیں، اب تھوڑا سا وہ بھی توجہ دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ فرامین بھی عرض کروں گا، بہت خوبصورت رسالہ ہے، حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول۔ یہ ہر اجیر اسلامی بھائی کو، ہر امپلائی کو، جو امپلائی رہ رہا ہے، یہ جو امپلائی رکھ رہا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو نوکری کرتا ہے اسی کو مسائل آنے چاہیے، جو نوکری پر رکھتا ہے تو اس کو بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یاد رہے بہار شریعت کے حوالے سے یہاں لکھا ہے، سیٹھ اور نوکر دونوں کے لیے حسب ضرورت اجارے کے شرعی احکام سیکھنا فرض ہے، نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اب یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر لیں کہ جو جاب پر لوگوں کو رکھتے ہیں ان کو آتے ہیں احکام، یہ جو جاب کرتے ہیں وہ یہ تو پوچھتے ہیں کتنے گھنٹے کے لیے رکھو گے، سیلری کیا دو گے، بونس کیا ہوگا، چھٹیاں کتنی ہوں گی، یہ 4-5 چیزیں ہم سارے پوچھتے ہیں، بعد میں کب کتنے پیسے بڑھیں گے، گریڈ ہمارا کیا ہوگا، یہ سب کو پوچھنا ہے، پوچھنا بھی چاہیے، مگر اس کے شرعی احکام پوچھے، سیکھے، یہ ہم نہیں کرتے۔ یاد رہے نوکر رکھتے وقت ملازمت کی مدت، ڈیوٹی کے اوقات اور تنخواہ وغیرہ کا پہلے سے تعین یعنی طے ہونا ضروری ہے۔ میرے آقا حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، کام کی 3 حالتیں ہیں، ذرا یہ غور سے سنیے گا۔
سست، معتدل یعنی درمیانہ، اور نہایت تیز۔ اگر مزدوری میں کم از کم معتدل بھی نہیں، محض سستی کے ساتھ کام کرتا ہے، یعنی نارمل کام نہیں کرتا انسان، جاب کرنے والا سستی کے ساتھ کام کرتا ہے، گناہ گار ہے، اور اس پر مزدوری پوری لینا حرام۔ اتنا کام یعنی جتنا اس نے کیا ہے اس کے مطابق جتنی اجرت ہے لے لے، اس سے جو کچھ زیادہ ملا مستاجر یعنی جس نے ملازمت کا معاہدہ کیا ہے اس کو واپس کر دے۔ اگلی بات، اب کبھی کام میں سست پڑ گیا تو غور کرے کہ معتدل یعنی درمیانہ انداز میں کتنا کام کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی بڑی پیاری اگزامپل دی کہ مثلا کمپیوٹر آپریٹر ہے اور اس کی روز کی 100 روپے اجرت ہے، یہ اگزامپل کے طور پہ سمجھا گیا، 100 روپے ڈیلی کی سیلری بنتی ہے، اور اگر وہ درمیانہ انداز میں کمپیوٹر پہ ٹائپنگ کرتا ہے تو 100 لائنیں کمپوز کر لیتا ہے، مگر آج محض سستی کی وجہ سے طبیعت نارمل نہیں تھی یا بات چیت کرنی تھی، کچھ لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا اور 100 کی جگہ 90 لائنیں کمپوز کیں تو 10 سطر اس نے کم لکھی، تو خود ہی ان 10 سطروں کی اس 10 لائنز کی حساب کر کے 10 روپے کی کٹوتی کرائے، کیونکہ یہ 10 روپے لینا جو زائد اس نے لیے یہ حرام ہے۔ اگر کٹوتی نہ کروائی تو گناہ گار اور جہنم کی آگ کا حقدار ہوگا۔ یہ سارے جاب کرنے والے سنے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، ایچ او ڈی کو بھی نہیں پتا، نگران کو بھی نہیں پتا، مجلس کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، رب جانتا ہے۔ ہم نے حرام کمایا، ابھی تو حرام کے ہم نے جو ہے وہ وعیدیں سنی ہے، ہو سکتا ہے یہ چند روپے ہی بنتے ہوں پورے مہینے میں، لیکن یہ چند روپے آپ کو وبال میں مبتلا کر سکتے ہیں، خود طے کرنا ہوگا۔ اسی طرح اب چاہے گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا پرائیویٹ ملازم، اگر ڈیوٹی پر آنے کے معاملے میں عرف سے ہٹ کر، یعنی ایک تو عرف ہوتا ہے، اجازت کچھ ہوتی ہے، قصدن تاخیر کرے گا یا جلدی چلا جائے گا یا چھٹیاں کرے گا تو اس نے معاہدے کی قصدن خلاف ورزی کا گناہ تو کیا ہی کیا، ان صورتوں میں پوری تنخواہ لے گا تو مزید گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ فرمان امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں جو جائز پابندیاں مشروط یعنی طے کی گئی تھیں ان کا خلاف حرام ہے، اور بکے ہوئے وقت میں اپنا کام کرنا بھی حرام ہے۔ آپ نے کوئی ٹائم دے دیا کہ یہ ٹائم مدنی چینل کا، یہ ٹائم میں فلاں جاب کروں گا، اب اس ٹائم میں کوئی اور کام کرنا، فرمایا اپنا کام کرنا بھی حرام ہے، اور ناقص کام کر کے پوری تنخواہ لینا بھی حرام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جاب کرنے والے غلطیاں کر سکتے ہیں، کرتے بھی ہوں تو پتہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں تو ایسا نہیں کہ جواب کہیں نہیں دینا، یہ خود غور کرنا ہوگا، خود چیک کرنا ہوگا کہ میں جس کام کی اجرت لے رہا ہوں وہ کام پورا کرتا ہوں کہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح گورنمنٹ اداروں میں افسر اور عام ملازم سبھی کا مخصوص وقت کا اجارہ ہوتا ہے اور ہر ایک کو پوری ڈیوٹی دینا لازم ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو افسر ہوتا ہے، ہم اس کو مثال لیتے ہیں، ایچ او ڈی ہے یا نگران ہے، وہ پہلے چلا جائے اور ملازم سے کہتا ہے تم بھی چلے جاؤ، ٹائم سے پہلے خود بھی چھٹی، اپنے ملازم کو کہا، اپنے ماتحت کو کہا بھائی تم بھی چھٹی کر لو، تو اب چلے جانے والا افسر تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، نگران، وہ جو ملازم ہے جو ماتحت ہے وہ چلا گیا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا واجب یہ ہے کام ہو یا نہ ہو وہیں دفتر میں اجارے کا وقت پورا کرے۔ بعض اوقات کیمرہ مین، ڈائریکٹر یا جو بھی اسلام بھائی اگر آپ کا ٹائم کا اجارہ ہے تو آپ نے وہ وقت جو ہے وہ وقت کام ہو نہ ہو، بعض اوقات کہتے ہیں کام نہیں چلو چلتے ہیں یار، فرمایا نہیں، وہ وقت دیا ہے تو وہ دفتر میں پورا کرے، جو بھی اس طرح چلا جائے گا اسے تنخواہ سے کٹوتی کروانی ہوگی۔ یہ وقت جو آپ پہلے چلے گئے کیونکہ آپ نے ٹائم دیا ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے میں اجیر ہوں، اب اس سے پہلے چلے گئے تو یہ رقم آپ نے کٹوانی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی جو ملازمین کرتے ہیں، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں نہیں ہوتی ہوگی، لیکن میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی کرتا ہے تو وہ توبہ کرے، ملازم دفتر یا دکان پر آنے جانے کا وقت رجسٹر میں درست لکھے۔ اگر غلط بیانی سے کام لیا اور ڈیوٹی کم دینے کے باوجود پورے وقت کی تنخواہ لی تو گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ کہ ٹائم لکھ دیا، اتنے بجے آیا تھا، اتنے بجے ہی چلا گیا، دوست سے کہا یار آپ حاضری لگا دو، ٹھیک ہے، یا کوئی چیک نہیں کر سکتا، اگر نہیں کر سکتا کرنا ضرور چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں چیک کر پایا، آپ نے ٹوسٹ کر دیا، بات گھما دی، یہاں تو بن جائے گی بات، پر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں بات نہیں بنے گی، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بات،
جو یہاں لکھی کہ جن اداروں میں بیماریوں کی چھٹیاں دی جاتی ہیں، سک لیو وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں بیمار نہ ہونے کے باوجود جھوٹ بول دیا یا ڈاکٹر کی جعلی نقلی چٹھی دکھا کر چھٹی کرنا گناہ ہے، جان بوجھ کر جھوٹی چٹھی لکھ کر دینے والا ڈاکٹر بھی گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اسی طرح بعض اوقات جب آپ کی جوائننگ ہوتی ہے تو کئی اداروں میں آپ سے سند مانگی جاتی ہے کہ فلاں سند ہے آپ کے پاس، کوئی پرانی کوئی تعلیمی سند، کسی ڈپارٹمنٹ کی سند، تو جو عہدے وغیرہ میں ترقی کروانے کے لیے، تنخواہ زیادہ کروانے کے لیے جعلی نقلی سند لیتا ہے، وہ بھی ناجائز اور گناہ، کیونکہ یہ جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے۔ جو اسٹارٹ ہی ناجائز کام سے کر رہا ہے، دھوکہ دے کر ہی جاب لگ رہا ہے، اور اپنے بارے میں غور کرے۔ ابھی ہم نے حلال کے فضائل سنے ہیں اور حرام کی وعیدیں سنی ہیں۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات کہ بعض اوقات ہم ٹائم تو پورا دیتے ہیں، نائٹ والے بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، دن والے بھی ہوں گے، ٹائم تو پورا دیتے ہیں، مگر کوالٹی آف ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں؟ پتہ چلا 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا جو بھی اجارہ میں بیٹھا رہا اپنے مکتب میں، مگر اونگتا رہا، تھکا ہوا، پریشان، کیونکہ دن میں کوئی اور کام کیا تھا، آرام ہی نہیں کیا دن میں، تو نائٹ ڈیوٹی کیسے کر رہے ہیں؟ نائٹ ڈیوٹی کر کے دن میں کوئی اور جاب بھی کر رہے ہیں۔ اب یہاں کیا لکھا؟ ملازم کو چاہیے کہ دوران ڈیوٹی چاق و چوبند رہے، سستی پیدا کرنے والے اسباب سے بچے، مثلا رات کو دیر سے سونے کے سبب۔ یہاں تو یہ بھی لکھا، دیکھیں ایک تو رات جاگا، صبح آیا 9 بجے، تھکا ہوا ہی ہوگا، ظاہر ہے انسان ہے نا، ہماری بیٹری ہے، ہماری کیپیسٹی ہے، رات جاگ کے دن کو کام کیسے کریں گے؟ فریش تو نہیں رہیں گے۔ ہم نے جو وقت دیا وہ تو فریش کا سودا کیا ہے نا، فریش ٹائم دیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں تو آپ نہ کیمرہ صحیح چلائیں گے، نہ آپ ایڈیٹنگ صحیح کریں گے، نہ آپ سوئچنگ صحیح کریں گے، جو بھی آپ کا کام ہے آپ نہیں کر پائیں گے۔ اب یہاں ایک میں آپ کی اس کی اہمیت مزید اندازہ ہو کہ جو اجیر ہے نا، جاب کرنے والا، وہ نفلی روزہ نہ رکھے۔ آپ سوچیں، اللہ کی عبادت ہے نفلی روزہ، کتنے فضائل ہیں۔ نفلی روزہ رکھنے سے اگر اس کے کام میں کوتاہی ہوتی ہے تو ان افعال سے باز رہے جن سے کام میں سستی ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں ان چیزوں کی احتیاط ہے کہ فریش ٹائم۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار آج تھکن کی وجہ سے مجبوری ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کے گھر میں رات کو ایمرجنسی ہو گئی، اس کو خود کسی تکلیف کے مارے نیند نہیں آئی، تو اب دوسرے دن صبح آئے اور فیل کرتا ہے کہ یار میں 100% کام نہیں کر سکا، تو پھر اب خود طے کرے، اپنے نگران سے بات کرے، یار مجھے لگتا ہے میں اتنے % آج وہ پرفارمنس نہیں دے سکا، اس کی شرعی رہنمائی لے کر اتنے وقت کی وہ کٹوتی کروائے۔ اچھا آپ کہیں گے یار 50 روپے سے کیا ہو جائے گا؟ اچھا یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے، شیطان ہے نا، اتنا خطرناک دشمن ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آج عبدالحبیب بھائی یہ بیان اس لیے کر رہے ہوں گے کہ چلو یار سب سے 200 400 500 روپے جمع ہو جائیں اور مدنی چینل کی کوئی بچت ہو جائے۔ ارے بھائی کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ 200 500 1000 روپے سے ہمارا کچھ نہیں ہونا، لیکن آپ کے پاس حرام نہ آ جائے۔ اصل ڈرانا یہ مقصود ہے کہ یہ 200 500 سے آپ کا بھی کچھ نہیں ہونا ہے، بلکہ بہت کچھ خراب ہونا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت کچھ خراب ہو جانا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اتنی کٹوتی کروانا چاہیے، اور فرمایا توبہ بھی کرے، کیونکہ ظاہر ہے ملازم کی بے جا سستیوں اور چھٹیوں سے کام کا نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو، سستی کے باعث جتنی کام میں کمی ہوئی، اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے تنخواہ میں اس کی کٹوتی کروائے، توبہ بھی کرے، اور جس سے اجارہ کیا اس سے معافی بھی مانگے۔ اب ذرا تھوڑا سا HOD اور نگران اور مجلس کی کچھ بات کر لیں کہ وہ شخص جو مراقب ہے، سپروائزر ہے، اور مقررہ ذمہ داروں تمام مزدوروں کی حسب اطاعت اس کو نگرانی کرنی چاہیے۔ وقت اور کام میں کوتاہی اور سستیاں کرنے والوں کی مکمل کارکردگی اپنے ادارے، اپنی مجلس، اپنے نگرانوں کو پہنچائے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار ساتھ ہی کام کرتے ہیں، اب اس کی شکایت کیا پہنچائیں گے، دن رات ساتھ ہوتے ہیں، اب کوئی بات نہیں اگر ایک دن تھوڑی کمزور کام کر لیا، آدھا دن چھٹی کر لی، 4 گھنٹے لیٹ آیا، پردہ پا دیتے ہیں۔ فرمایا اگر ہمدردی یا مروت یا کسی بھی سبب سے جان بوجھ کر پردہ ڈالے گا تو خائن، گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ HOD بننا، نگران بننا آسان نہیں۔ مجلس میں آنا، یہ جو مجلس میں بیٹھے ان کے لیے بھی یہ سن لیں، آسان نہیں کہ چلو یار دن رات بڑی اچھی پرفارمنس، آپ کے پیسے تھوڑی ہے، میرے پیسے تھوڑی ہے، وقف کا مال ہے، اگر جناب آنکھ آڑے پردہ کر لیا چلو یار، نہیں، جہاں کمزوری جو شریعت کا حکم ہے وہاں وہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح آگے لکھا کہ جو مفتشین ہوتے ہیں، جو ہمارے نگران ہوتے ہیں، اگر ملازمین کی کوتاہیوں، غیر قانونی چھٹیوں سے واقف ہونے کے باوجود آنکھ آڑے کان کریں، یعنی جان بوجھ کر انجان بنے، اس وجہ سے ان ملازمین کو وقف کی رقم سے مکمل تنخواہ دی جائے گی، تو
تو لینے والوں کے ساتھ ساتھ متعلقہ ذمہ داران بھی خائن، گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہوں گے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے۔ اسی طرح ایک اور بڑا مسئلہ جو نوکری والے کر لیتے ہیں، ملازم اپنے دفتر وغیرہ میں قلم، کاغذ اور دیگر اشیاء اپنے ذاتی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ پین لکھ اپنے کام کر رہے ہیں، کاغذ اٹھا لیا، اگر یہ ادارے کا ہے تو آپ کیسے پرسنل اس پہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ وہ احتیاطیں ہیں، حالانکہ ہے بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں، اگر یہ خیال رہے تو مدینہ مدینہ۔ اسی طرح اگر ادارے کی طرف سے ذاتی کام میں ٹیلی فون استعمال کرنے کی اجازت ہے تو اجازت کی حد تک استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اجازت نہیں کہ اپنے ذاتی کام کے لیے فون نہیں کر سکتے تو اب استعمال کرنا ناجائز اور گناہ ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں عرض کی۔ فتاوی رضویہ میں یہ بھی لکھا ہے حج یا عمرے کی وجہ سے ہونے والی چھٹیوں کی تنخواہ کٹوانی ہوگی۔ عبادت کے لیے گیا ہے، اللہ کے گھر گیا ہے، مگر جس چیز کا اجارہ ہے اس پر کام نہیں کیا اس نے، تو حج اور عمرے پر گیا تو اس چھٹیوں کی کٹوتی بھی کروانی ہوگی۔ اسی طرح ہمارے جو بواب ہیں، وہ اسلامی بھائی جو دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ لکھا یہاں پر کہ چوکیدار، گارڈ، جن کا کام جاگ کر پہرا دینا ہوتا ہے، اگر ڈیوٹی کی اوقات میں ارادتاً سو گئے تو گناہگار ہوں گے، اور قصداً یا بلا قصد جتنی دیر سوئے یا اس سے غافل ہوئے اتنی دیر کی اجرت کٹوانی ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو ہم سب کو چیک کرنی ہے۔ مجلس نہیں کر سکتی چیک، ہر بندہ آپ پر دوربین لگا کے نہیں دیکھ سکتا۔ خود اپنے بارے میں ڈریں۔ آج ہی تو نیت کی ہے، ایک لقمہ بھی حرام کا لے کر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مزید جو شرعی حکم ہے وہ بیان کر دوں کہ عرف کے مطابق جو چھٹی ہوتی ہے اس میں سیٹھ یعنی مستاجر اپنے ملازم سے کام نہیں لے سکتا، یہ اس کے ریلیف ہے ملازم کا۔ اگر جبرن لے گا تو گناہگار ہوگا۔ ہاں حکمیہ لہجے میں نہیں، فقط درخواست کرنے پر اگر ملازم خوش دلی سے کام کر دے یا چھٹی کے اوقات میں کیے جانے والے کام کی الگ سے اوور ٹائم یا اجرت وغیرہ طے کر لی جائے تو پھر جائز ہے۔ بعض اوقات ہم گاڑی، رکشہ وغیرہ ٹیکسی کراتے ہیں، بھائی ادھر جانا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ بھائی جو بہتر ہے لے دینا، جو پسند آئے وہ دے دینا، مناسب دے دینا۔ یہ درست نہیں، فرمایا طے کریں، کیونکہ اس کے بغیر یہ لین دین یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم فقط اور فقط حلال روزی ہمیں عطا فرمائے، بابرکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال روزی میں ہمیں اتنی برکت عطا فرمائے کہ اپنے در کے سوا ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ملتی رہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ عز و جل سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے